نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن سمجھانے والی کتاب معلم القرآن کے 10 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج دوسرے 5 اسباق یعنی سبق نمبر 6 سے لے کر 10 تک کا ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم 5 اسباق کا خلاصہ آپ کو بتائے دیتے ہیں تاکہ آپ کو جوابات دینے میں آسانی ہو جائے۔ سبق نمبر 6 کا خلاصہ، اس سبق میں 5 علامات ہیں۔ ان میں سے ہوا اور ہیا ایسی 2 علامات ہیں جو الگ مستقل اسم کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور ہو اور ہی مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے۔ تفصیل دیکھ لیں ہلکی پھلکی۔ ہوا واحد مذکر کے لیے، ترجمہ وہ۔ ہیا واحد مؤنث کے لیے، ترجمہ وہ۔ اور ہوا اور ہیا کے بعد جب ال آ جائے تو پھر اس میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ترجمہ میں لفظ ہی یا وہی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہو، ہی اور ہا۔ ہو اور ہی واحد مذکر کے لیے، ہا واحد مؤنث کے لیے، کبھی جمع کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ جب یہ تینوں علامات اسم کے آخر میں آتی ہیں تو ان کی موجودگی میں اسم کے ساتھ ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ افعال کے ساتھ اس کا ترجمہ اسے، اس کو کیا جائے گا۔ حرف کے ساتھ اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 7، اس میں 2 علامات ہیں، کاف زبر کا، کاف زیر کی۔ یہ دونوں علامات کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کاف زبر کا واحد مذکر کے لیے، کاف زیر کی واحد مؤنث کے لیے۔ ان دونوں کا ترجمہ اسم کے ساتھ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ فعل کے ساتھ تجھے، آپ کو، آپ سے وغیرہ۔ حرف کے ساتھ تو، تجھ، تیری۔ جب کاف زبر کا اسم کے شروع میں آ جائے تو اس میں تشبیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس کا ترجمہ مثل، مانند، کی طرح، جیسے وغیرہ کیا جائے گا۔ سبق نمبر 8، اس میں 3 علامات ہیں، ہما، کما، تما۔ ہما، ہو، ہی کے بعد 2 کے لیے استعمال ہوگی، ترجمہ وہ دونوں، ان دونوں۔ کما، کا اور کی کے بعد 2 کے لیے استعمال ہوگی، ترجمہ تم دونوں۔ تما، تا اور تی کے بعد تما، ترجمہ تم دونوں۔ سبق نمبر 9 کا خلاصہ، ہم، کم، تم۔ یہ تینوں علامتیں جمع کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہم الگ بھی استعمال ہوتا ہے، ترجمہ وہ سب کریں گے، اور جب یہ مل کر آئے گا تو اسم کے ساتھ ترجمہ
چونکہ ہو اور ہی کی جمع ہے تو اس کی بجائے ان آ جائے گا، ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ افعال کے ساتھ ترجمہ انہیں یا ان کو، حرف کے ساتھ ان سب یا وہ سب۔ ہم کے بعد بھی ال آ جایا کرتا ہے، اس میں بھی تاکید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہی کیا جائے گا۔ دوسری علامت ہے کم، جب یہ اسم کے ساتھ آئے تو یہ اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ فعل کے ساتھ تمہیں یا تم کو، حروف کے ساتھ تم سب ترجمہ کیا جائے گا۔ ان میں سے آخری علامت ہے تم، اور یہ صرف فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ تم سب۔ انتم اسم ہے، ہوا اور ہیا کی طرح الگ مستقل اسم ہے، اس کے بعد بھی ال آ جایا کرتا ہے، یہ بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہی کیا جائے گا۔ تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں واو کا اضافہ کرتے ہیں اور واو سے پہلے تم کی میم پر بھی پیش دیتے ہیں۔ سبق نمبر 10 جو آپ نے کل پڑھا تھا، اس میں 2 علامات ہیں، یا اور نا، یہ متکلم کے لیے ہیں، بولنے والا اپنے متعلق یہ علامات استعمال کرے گا۔ اس میں سے یا اور نا میں سے جو یا ہے جب اسم کے ساتھ آئے گی تو اس کا ترجمہ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ اور فعل کے ساتھ فعل اور یا کے درمیان نون زیر نی کا اضافہ بھی ہوگا، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ مجھے کیا جائے گا۔ حروف کے ساتھ میں، مجھ، میری، میرے وغیرہ ہوگا۔ نا، یا کی جمع ہے نا، میرے کی بجائے ہمارا ہو جائے گا۔ اسم کے ساتھ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ فعل کے ساتھ اگر نا سے پہلے جزم ہے تو ترجمہ ہم نے، نا سے پہلے زبر یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں۔ حرف کے ساتھ ہم یا ہماری۔ سبق مکمل ہو چکا، پچھلے 5 اسباق کا خلاصہ آپ سن چکے۔ اب سوالات کے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار فرما لیں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ سبق نمبر 6 سے 10 تک مشتمل ہوگا۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ ہوا اور ہیا کے مفہوم میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ جی بیٹا۔ ہوا واحد مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے، اور ان دونوں کا ترجمہ وہ ہوتا ہے۔ شاباش بیٹا، تشریف رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ہوا اور ہیا کے بعد ال آ جائے تو اس اسم میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جی بیٹا بتائیں۔ اس میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے۔ شاباش، تشریف رکھیں۔ اس میں بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور اسے آپ تاکید بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے یا تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہی بات کو 2 انداز میں کہا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ ہو اور ہی اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہو اور ہی اسم کے آخر میں۔ جی بیٹا بتائیں۔ شاباش، اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ ہو اور ہی فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے، اس کو۔ ہو اور ہی
کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے کیا تبدیلی آتی ہے؟ جی بیٹا آپ بتائیں۔ پیش جو الٹا پیش ہوتا ہے اسے صرف پیش کھڑی زیر کو صرف زیر سے بدلتے ہیں۔ بیٹھیں بیٹا۔ ہو اور ہی کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ ہو پر الٹا پیش ہوتا ہے، وہ عام پیش صرف پیش سے بدل جاتا ہے، اور ہی میں کھڑی زیر ہوتی ہے، وہ صرف زیر سے بدل جاتی ہے۔ من ہو میں ہو کی بجائے ہو کیوں آیا ہے؟ من ہو ہم نے تو ہو پڑھا نا الٹے پیش کے ساتھ، لیکن من ہو جیسے لکھا ہوا ہے صرف پیش کے ساتھ، یہاں صرف پیش کیوں آیا ہے؟ بتاؤ بیٹا، کھڑے ہو کے بتاؤ، پتہ چلے۔ اس کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے اس پر الٹے پیش کو صرف پیش سے تبدیل کیا گیا ہے۔ شاباش۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے، پڑھنے میں آسانی پیدا کرنا کے لیے۔ علیہ میں ہی کی بجائے ہی کیوں آیا ہے؟ علیہ میں ہی کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر کیوں آئی ہے؟ جی اگلے لفظ سے ملانے کے لیے یا پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے؟ دونوں جواب درست ہیں۔ خلقہ اور ربہ میں ہو کا ترجمہ کیا فرق پڑے گا؟ خلقہ اور ربہ، جی خلقہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے پیدا کیا اسے، شاباش۔ اور ربہ اس کا رب، کیونکہ خلق کا فعل ہے اور ربہ میں لفظ رب اسم ہے۔ ہو فعل کے ساتھ آئے تو ترجمہ اسے کریں گے، اسم کے ساتھ آئے تو ترجمہ اس کا کریں گے، تو اس لیے اس کے ترجموں میں یہ فرق ہے۔ رزقہا اور رزقہو کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ جی بتا دیں۔ رزقہا مؤنث کے لیے ہے اور رزقہو مذکر کے لیے ہے، ترجمہ تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے۔ شاباش، تشریف رکھیں۔ ہم کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کب کیا جاتا ہے؟ جی بیٹا۔ جی جب یہ ہم اسم کے ساتھ آئے گا۔ شاباش، تشریف رکھیں۔ جب اسم کے آخر میں ہم استعمال ہوگا تو ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے آخر میں گڈ کا نشان اور غلط جواب کے آخر میں کراس کا نشان۔ اصل میں عموماً طور پر یہ سوالات تحریری ہی لیے جاتے ہیں، تو ہم آپ سے ویسے پوچھ کر جواب لے رہے ہیں تو آپ صحیح اور غلط ہی کہہ سکتے ہیں۔ گڈ کا نشان تو آپ سکرین پہ لگا نہیں سکتے، صحیح اور غلط بتانا ہے آپ نے۔ جی کاف زبر کا مذکر کے لیے ہے اور کاف زیر کی مؤنث کے لیے ہے، یہ جواب ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ بتاؤ بیٹا۔ یہ جواب درست ہے، آپ کی طرف سے سکرین پر ہم نے گڈ لگا دیا ہے، تشریف رکھیں۔ جی سوال نمبر 2، کاف زبر کا اور کاف زیر کی اگر اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ تجھے ہوتا ہے۔ جی یہ جواب غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ اسم کے ساتھ تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے آتا ہے، یہ جواب غلط ہے، تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ فعل کے آخر میں کاف زبر کا اور کاف زیر کی ہوں تو ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ ہاں بیٹے آپ بتاؤ۔ یہ غلط ہے، کیوں؟ اس کا جو فعل کے ساتھ ترجمہ ہوگا وہ تجھے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تجھے۔ یہ غلط ہے۔
सवाल नंबर 2 का जुज नंबर 4। काफ ज़बर का अगर इस्म के शुरू में हो तो इसमें तशबीह का मफहूम होता है। जी आप बताओ। ये दुरुस्त है कि जब काफ ज़बर का इस्म के शुरू में होगा उसमें वाकई तशबीह का मफहूम पाया जाता है। हुमा कुमा तुमा तीनों अलामतें तादाद में 2 होने को जाहिर करती हैं। तीनों अलामतें तादाद में 2 होने को जाहिर करती हैं। हाँ बेटे आप बताओ पिछला। जी ये दुरुस्त है, शाबाश। आगे चलें। हुमा का तर्जमा तुम दोनों, कुमा का तर्जमा वो दोनों। जी आप बताओ। ये गलत है। गलती कहां है? कुमा का तर्जमा तुम दोनों होना चाहिए और हुमा का तर्जमा वो दोनों होना चाहिए। इस सवाल में दोनों को उल्ट लिखा गया है, इसलिए गलत है। शाबाश। आगे चलते हैं। सवाल का जुज नंबर 7। हुम कुम तीनों अलामतें जमा मुअन्नस की अलामतें हैं। जी आप बताएं। ये तीनों अलामतें जमा मुअन्नस की अलामतें हैं, सही है। आपको कैसे सही लगा? आपको सही नहीं लगा, ये कुछ और लगता है। आप बैठें। जी ये गलत है। गलत की वजह क्या है? ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। समझ आ गई बेटा आपको? ये जमा मुज़क्कर की हैं, ये गलत है। आमालु हुम का तर्जमा उन सब के आमाल और आमालु कुम का तर्जमा तुम्हारे आमाल है। हाँ जी कौन बता रहा है? आप बता दें। ये सही है, शाबाश। आमालु हुम इस्म के साथ आया और आमालु कुम भी इस्म के साथ आया, तो दोनों के तर्जमे दुरुस्त हैं। जुज नंबर 9। हुम अगर इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा उनका और फेल के आखिर में हो तो तर्जमा उन्हें। जी बताओ बेटा। हाँ जी ये गलत है। बेटा आपको कैसे गलत लगा? गलती किधर नजर आ रही है? ये बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। फेल के साथ उसे या उन्हें जमा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जी जुज नंबर 10। कुम जब इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा तुम्हें किया जाता है। हाँ जी जी बताएं। जी ये सही है। इस्म के आखिर में तुम्हें। आपको कैसे सही लगा? ये आप बताओ। ये गलत है। वजह? इस्म के साथ तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे होता है और फेल के साथ तुम्हें होता है, ये गलत होगा। शाबाश। सवाल नंबर 3। अलामत पहचान कर गलत तर्जमे को दुरुस्त करें। अलामत भी लिखी होगी, तर्जमा भी लिखा होगा, लेकिन गलत लिखा होगा। आपने दुरुस्त तर्जमा करना है। जी दाईं जानब अल्फाज हैं, साथ उसके गलत तर्जमा है। अलामत को देखें और दुरुस्त तर्जमा बताएं। इंदहू। जी बेटा आप बताओ। उसके पास। ये गलत लिखा हुआ है, दुरुस्त क्या है? उसके पास। शाबाश। तामु का खाने की तरह। जी बताएं। तामु का तेरा खाना। शाबाश दुरुस्त है। खलक़ का। हाँ जी उसने पैदा किया मुझे। कौन बताएगा? बता दें, आप ही बता दें। उसने पैदा किया तुझे। शाबाश तशरीफ रखें। सिराती तेरा रास्ता। सिराती। जी आप बता दो।
میرا راستہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، یا اسم کے ساتھ آئی ہے ترجمہ میرا، میری، میرے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ علمھا، اس مذکر کا علم، جی صحیح ترجمہ اس مؤنث کا علم، شاباش۔ قلوبنا، تمہارے دل، صحیح ترجمہ کریں، بتائیں ذرا اونچا بولیں۔ ہمارا دل، کیونکہ قلوب جمع ہے، اسم ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا، ہماری، ہمارے ترجمہ ہوگا۔ ارحمہما، ہم پر رحم فرما، جی ترجمہ درست کریں۔ بولو، ان دونوں پر رحم فرما، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ ہما فعل کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ ان دونوں ہی کریں گے۔ یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تجھے، ہاں جی آپ بتائیں، ہاں وہ ہدایت دیتا ہے، نہیں آپ کو یاد نہیں ہے، ہاں وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں، کم فعل کے ساتھ ہے، تم سب کو درست ہے، غلط نہیں ہے، وہ بھی درست ہے، دو ترجمے ہیں نا، تمہیں اور تم کو، ٹھیک ہے۔ یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں یا تم کو، ایک ہی بات ہے۔ ظلمتم، یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے، ترجمہ ان سب نے ظلم کیا، ترجمہ درست کریں، جی تم سب نے ظلم کیا، شاباش، جی قتلتموہم، انہوں نے قتل کیا، قتلتم، تم، واو اور پھر ہم، کریں ترجمہ، تم سب نے قتل کیا انہیں، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کریں۔ کاف زبر کا اگر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے، کیا ترجمہ کریں گے بیٹے؟ کاف زبر کا اسم کے آخر میں ہے، کاف زبر کا، تیرا، تیری، تیرے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 4 کا جز نمبر 2، علمتنا کا ترجمہ ہے، کیا ہے؟ علمتنا، جی بتائیں، تو نے سکھایا ہمیں، تو نے سکھایا ہمیں، تا کا معنی تو نے ہو گیا، اور نا فعل کے ساتھ آیا اور ساتھ زبر بھی موجود ہے، زبر زیر ہوگی تو ترجمہ ہمیں، زبر زیر نہیں جزم ہوگی تو ترجمہ ہم نے۔ یہ تو ماشاءاللہ بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں، اب کیا خیال ہے؟ 10 سبق پڑھ لیے آپ نے، بہت زیادہ علمی خزانہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلے 5 سبق پڑھ کر تقریباً 70+ % جو ہے آپ کو ترجمہ قرآن آٹومیٹک انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جی احدکما کا ترجمہ ہوتا ہے، احدکما، ترجمہ کریں جی، احدکما، جی آپ بتائیں، ان دونوں میں سے، تم دونوں میں سے، شاباش، ٹھیک ہے، تم دونوں میں سے ایک، کما اسم کے ساتھ آیا ہے، ترجمہ تم دونوں ہی کریں گے۔ جز نمبر 4 ربی کا ترجمہ ہے اور ربنا کا ترجمہ ہے، ربی، ربنا، جی بیٹے آپ بتاؤ پیچھے، ہاں جی، ربی کا ترجمہ ہے میرا رب،
اور ربنا کا ترجمہ ہے ہمارا رب. شاباش, تفضل. جز نمبر 5, اگر ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس میں کا مفہوم ہوتا ہے. کس چیز کا مفہوم ہوتا ہے جی؟ آپ بتا دو. تشبیہ کا. سوچ لو. ہاں بیٹے, تاکید کا. شاباش, تاکید کا مفہوم ہوتا ہے. اس میں بات میں زور ڈالا جاتا ہے تاکید کے لیے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. تشبیہ کا مفہوم ایک بچہ بتا رہا تھا بیٹا, وہ اس وقت ہوتا ہے جب کاف زبر کا اسم کے شروع میں آئے. یہ ہم اور ال ہے, اس کے ساتھ ایسا کوئی شک بھی نہیں پڑنا چاہیے. ہم کے بعد ال تاکید کے لیے ہوتا ہے. جز نمبر 6, علامت تم کے بعد کوئی اور علامت لگانی ہو تو درمیان میں کا اضافہ کرتے ہیں جی. واو کا اضافہ کرتے ہیں. شاباش, ٹھیک ہے جی, درمیان میں واو کا اضافہ کریں گے. جز نمبر 7, فعل کے ساتھ علامت یا لگانے کی ضرورت ہو تو فعل اور یا کے درمیان کا اضافہ کرتے ہیں جی. نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں. شاباش. جز نمبر 8, نا اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس سے پہلے جزم ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. نا سے پہلے فعل اور فعل اس میں نا سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ. ہاں جی, کیا؟ ہم نے. شاباش. جز نمبر 9, اگر نا اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ہمارا, ہماری, ہمارے یا اپنا, اپنی, اپنے کیا جاتا ہے. جز نمبر 10, نا فعل کے آخر میں ہو, اس سے پہلے زبر یا زیر ہو تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیں. پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیں. الحمدللہ, ٹیسٹ نمبر 2 مکمل ہوا. سبق نمبر 6 سے لے کر 10 تک آپ سے سوالات کیے گئے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, بچوں نے بڑے اچھے اور مناسب جواب دیے ہیں. 1-2 غلطیاں قابل قبول ہوتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی الحمدللہ بہت اچھے جوابات دیے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کے اور حاضرین مجلس جو قرآن کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا جو نوجوان ہیں, طلباء کے ساتھ سب کے علم عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.